شیر شاہ کا قانون تھا کہ سوداگروں اور مسافروں کی ہر طرح سے خاطرداری کی جائے. اگر کوئی تاجر مر جائے تو اس کے مال میں دست اندازی نہ کی جائے اور جہاں تک ممکن ہو وارثوں کو تلاش کر کے ان کے پاس پہنچا دیا جائے. شیر شاہ نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ جو بھی سوداگر آئیں گے، آپ کے تاجر آئیں گے، ان کی جس طرح بھی ہو سکتی تھی مدد کرتے تھے. اور اگر کسی تاجر کا انتقال ہو گیا، اس دوران سفر کوئی مر جاتا ہے، تو اس کا مال غصب نہ کیا جائے، اپنے پاس نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے جو ورثہ ہیں انہیں ڈھونڈ کر، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، جو بھی ہے اسے ڈھونڈ کر اس تک پہنچا دیا جائے. تمام ملک میں صرف 2 جگہ مال تجارت محصول وصول کیا جاتا تھا. جب بنگال کی طرف سے سوداگر آتا تو گڑھی میں، اور جب خراسان کی طرف سے آتا تو سرحد پر محصول لیا جاتا تھا. محصول، جس طریقے سے ہم لوگ یہاں سے ایک شہر سے دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں چنگی وغیرہ موجود ہوتی ہے، اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی رکتی ہیں، ٹول ٹیکس ادا کرتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر جو ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے قلعے، وہاں سے کوئی گزرتا تھا یا پھر سرحد پر، ان 2 جگہوں پر رک کر کوئی مال تجارت لا رہا ہے تو ٹیکس دیتا تھا، اس کے علاوہ ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا. درمیان میں کسی کا مقدور نہ تھا کہ کسی قسم کا محصول وصول کرے. مقدور ہمت تجارت. بادشاہ اور عمرہ بھی بازار کے نرخ سے مال خریدتے تھے. ہندوستان میں سب سے پہلے علاؤالدین خلجی نے جاگیر کا طریقہ موقوف کر کے فوج کو نوکر رکھا اور خدمت کا ضابطہ نکالا. موقوف کرنا، ختم کر دینا اس کو. فیروز شاہ تغلق کے عہد میں پھر جاگیریں مل گئیں. علاؤالدین خلجی نے کیا ضابطہ نکالا تھا کہ یہ جو جاگیر ہے ایسا نہیں ہے باپ کی، بیٹے کی، اس کے بیٹے کی، بلکہ کیا کرتے تھے، فوج کو نوکر رکھ لیا ہے، اب انہیں تنخواہیں دیں گے اور علاقہ کس کا ہوگا؟ حکومت کا. اس کے اندر اب ہمارے پاس چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے. ان 3 کے جو عنوانات ہیں وہ آپ کو خود نے منتخب کرنے تھے، کون سے عنوانات میں، جو ہمیں شروع میں دیے گئے تھے، جس میں عنوان تھے زراعت، خاتمہ، فوجی بندوبست، قانون کی حکمرانی، رفع عامہ اور تجارت. ان میں سے آپ کو الگ الگ جو حصے پڑھ رہے ہیں ہم سبق کے، اسے نام دینے ہیں. ہمارے پاس یہاں چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے. شیر شاہ نے اپنے زمانے میں خدمت کے آئین کو پھر تازہ کیا اور فوج کی جاگیریں موقوف کر کے تنخواہیں مقرر کی. یہ جو فیروز شاہ تغلق نے واپس جاگیریں کر دی تھیں، پھر وہ علاقہ ان کا ہوتا تھا، شیر شاہ نے کیا اس کو پھر ختم کر دیا اور فوج کو کس پہ رکھا؟ تنخواہ پر رکھ لیا. وہ اپنے سپاہیوں کو بہت عزیز رکھتا تھا. اس کی فوج ممالک محروسہ کی مختلف چھاؤنیوں میں متعین رہتی تھی اور اس کا تبادلہ ہوتا تھا. قلعہ روہتاس گڑھ، بہرا کھنڈ، شیر گڑھ، شیرکوہ وغیرہ کئی قلعے تعمیر کرائے. وہ کہا کرتا تھا کہ اگر زندگی نے وفا کی تو ہر پرگنہ میں مناسب مقام پر ایک قلعہ تعمیر کراؤں گا. یہ ایسا اس لیے کہتا تھا، ایک تو ویسے ہی جو انسان ہے اس کی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، دوسرا جو فوجی زندگی گزار رہا ہو وہ اور بھی جو ہے غیر یقینی ہوتی ہے، جنگ پر رہتے ہیں. تیسری وجہ یہ تھی، ابھی یہاں آگے بھی آئے گا، کہ شیر شاہ سوری کو جس وقت حکومت ملی ہے، اختیارات ملے ہیں، اس وقت اس کی عمر کافی زیادہ تھی. ایسا نہیں تھا کہ نوجوانی میں اس کو حکومت مل گئی ہو. 5واں حصہ شروع کر رہے ہیں.
شہر شاہ کو خیرات اور امورات رفاع عامہ کی طرف خاص توجہ تھی۔ رفاع عامہ، عوام کی خدمت کے کام، عام لوگوں کی خدمت، عام لوگوں کی مدد، ان لوگوں کی اعانت وغیرہ۔ فقراء، مساکین اور محتاجوں کے واسطے لنگر خانے جاری تھے۔ ان لنگر خانوں کا خرچ 500 اشرفی روزانہ تھا۔ 500 اشرفی اس ٹائم کا ایک بہت بڑا رقم کا اثاثہ ہوا کرتا تھا، چھوٹی بات نہیں تھی۔ اور 500 اشرفی صرف لنگر خانے میں، غریبوں میں، محتاجوں میں، یعنی کہ ان کا کھانا پلانا بالکل ایسے جس طریقے سے آپ آج کے دور میں سمجھ لیں جو سیلانی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جگہ جگہ لنگر خانے قائم ہیں اور غریبوں محتاجوں کو وہاں پر سب کے لیے عام ہے کہ وہ جس کا دل چاہے وہاں بیٹھے دسترخوان پر اور کھانا کھا لے۔ بالکل یہی انداز، یہ انداز وہی ہے جو پیچھے سے ہمارے پاس چلا آ رہا ہے۔ اندھے، لولے، لنگڑے، بڈھے، بیوہ اور مریض عورتوں کے لیے نقد وظیفے مقرر کیے تھے۔ مشائخ، علماء اور طلباء کی مدد معاش مقرر تھی۔ مشائخ، یہ جو آپ کے بزرگ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا طالب علم اور عالم لوگ، یہ تین وہ لوگ ہیں۔ بزرگ لوگ جو ہیں وہ اپنی عمر کی وجہ سے، باقی علماء جو ہے انہیں پیسے کمانے سے زیادہ امپورٹنٹ کام یہ ہے، اگر ملک کی خدمت کرنی ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے تو وہ اپنے علوم میں مہارت پیدا کریں۔ طلباء کے لیے بھی ضروری ہے، آگے جا کے انہی لوگوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ تو ان کی یہ جو گزر اوقات کے لیے مدد درکار ہوا کرتی تھی، اس میں شیر شاہ سوری بہت مدد کیا کرتے تھے۔ اس کا دسترخوان خدائی دسترخوان تھا کہ جس کا جی چاہے آئے اور کھائے۔ مسافروں کے آرام کے واسطے اس نے 4 بڑی بڑی سڑکیں بنوائیں۔ ایک قلعہ روہتاس، یہ پنجاب میں ہے، قلعہ روہتاس سے سنار گاؤں، یہ بنگالہ کے جو سنار گاؤں ہے، سنار گاؤں تک جو 4 ماہ کا راستہ تھا۔ دوسری آگرہ سے برہان پور دکن تک، تیسری آگرہ سے جودھ پور اور چتوڑ تک، چوتھی لاہور سے ملتان تک۔ یہ وہ بڑی بڑی شاہراہیں تھیں، بڑے بڑے سفر کیا کرتے تھے لوگ، یہاں پر 4 5 ماہ لگ جاتے تھے اور یہ راستہ جو ہے ناہموار ہوا کرتا تھا۔ اس نے یہ 4 سڑکیں بڑی بڑی تعمیر کرائیں۔ ان سڑکوں پر 2 رویا، کھرنی اور آم وغیرہ کے درخت نصب تھے۔ 2 رویا، دو الگ ہے۔ رو آپ کے جو قطار ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے جو 2 رویا، دونوں سائیڈز جو ہیں درخت یہ سڑکوں کے، یہاں پر یہ درخت لگے ہوئے تھے۔ 2 کوس کے فاصلے پر سرائیں موجود تھیں۔ سرائیں اس ٹائم کے اوپر جو لوگ سفر کرتے تھے وہ گھوڑوں کے اوپر، خچر کے اوپر یا پیدل، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آج سفر کیا ہے تو 2 دن 2.5 دن میں منزل پر پہنچ گئے، انہیں رکنا نہ پڑے۔ ہر تھوڑی دور یا جہاں رات ہو جاتی تھی یہ لوگ پڑاؤ ڈالتے تھے، آرام کرتے تھے اور پھر جاتے تھے۔ اس کے لیے انہیں بہت مشقت اٹھانی پڑتی تھی۔ شیر شاہ سوری صاحب نے کیا تھا کہ ہر 2 کوس کے فاصلے پر ایک سرائے بنا دی تھی۔ اس سے کیا ہوتا تھا، لوگ بے فکر ہو کر سفر کیا کرتے تھے اور انہیں رکنے کے لیے ایک مسافر خانہ مل جاتا تھا، جن میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے واسطے علیحدہ علیحدہ مکان تعمیر کیے تھے۔ اس میں بھی یہ خیال رکھا تھا کہ ایسا نہیں ہو ہندو مسلمانوں کو برا سمجھیں، مسلمان ہندوؤں کو، کوئی جو شدت پسند ہندو ہوتے ہیں، شدت پسند مسلمان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا کھانا پینا گوارا نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے بھی انہوں نے کیا انتظام کیا تھا، الگ الگ دونوں کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ہر سرائے میں مسلمانوں کے واسطے مسجد، امام، مؤذن، پانی کی سبیل،
خدمت کے واسطے خدمتگار، ہندوؤں کے واسطے برہمن موجود رہتا تھا، برہمن جو ان کا مذہبی پیشوا ہوا کرتے ہیں اس کو، ایک ایک نکارہ، دو دو گھوڑے ڈاک کے ہر سرائے میں رہتے تھے، ڈاک کے گھوڑے اور نکارہ ہوتا ہے وہ جو پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہ وغیرہ جو اعلان کرواتے ہیں، ایک بڑا سا تاشا ٹائپ کا رکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے جیسے ڈھول پہ آپ نے کسی جانور کی کھال لگائی ہوئی ہوتی ہے، منڈی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس پہ بھی ہوتی ہے اور اعلان کر رہے ہوتے ہیں سنو سنو سنو، یہ طریقہ تھا اس ٹائم کے اعلان کا۔ تو یہ ہر سرائے پہ نکارہ ہوتا تھا کہ یہاں سے نکارے پہ چوٹ پڑے اور اگلے والے ہوشیار ہوں اور معلوم کریں کیا ماجرا ہے یا پھر اعلان ہو، اور دو دو گھوڑے ڈاک کے گھوڑے کا مقصد یہ ہے کوئی بھی پیغام فوری طور پر پہنچانا ہے تو وہ لے کر قاصد کے ذریعے بھیجے جاتے تھے۔ دو گھوڑے ڈاک کے مقصد ہے کوئی دو قاصد رکھے ہوئے ہوتے تھے، اگر ضرورت پڑ جائے، کوئی یہاں ایمرجنسی ہو گئی ہے، جس طرح نکارہ بج رہا ہے، نکارے پہ چوٹ پڑی، ادھر والے اور ادھر والے ہوشیار ہیں، یہاں سے ڈاک کے گھوڑے ایک اس سائڈ ایک اس سائڈ بھی جا سکتے ہیں اور دونوں ایک سائڈ بھی جا سکتے ہیں، کس لیے کہ تیز رفتاری کے ساتھ ایک پیغام، کوئی بھی ایمرجنسی پیغام ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچایا جا سکے۔ جب بادشاہ دسترخوان پر بیٹھتے فوراً نکارہ بجتا تھا، اس کی آواز سن کر برابر کے سراؤں میں نکارہ بجتا چلا جاتا تھا۔ اسی وقت مسلمانوں کو پکا پکایا کھانا اور ہندوؤں کو کچی رسد تقسیم ہوتی تھی۔ رسد وہی میرے خیال لکھا تھا میں نے پہلے بھی، آپ کے جو کھانے پینے وغیرہ کی اشیاء ہیں، مسلمانوں کو تو کیونکہ گوشت بھی حلال ہے، ان کے پکے ہوئے طریقے کا کھانا، ہندو اگر کھانا پسند نہ کریں تو اس میں کیا کرتے تھے، وہ ہندوؤں کو کچی رسد، یعنی کہ وہ جیسا دل چاہے دال سبزی جو انہیں چاہیے اور آٹا وغیرہ وہ دے دیا، ان کا جیسے دل چاہے وہ پکائے۔ کس ٹائم پہ یہ نکارے کا یہ کام بھی تھا وہاں کہ نکارے پہ چوٹ پڑتی تھی تو سب کو پتہ لگ جاتا تھا کہ بھائی اب کھانے کا ٹائم ہوا ہے، بادشاہ دسترخوان پر ہیں اور کھانا شروع کیا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پہلے یہاں پر چل رہا ہے بعد میں ادھر چل رہا ہے۔ اس کی آواز سن کر برابر کے سراؤں میں نکارہ بجتا چلا جاتا تھا۔ اسی وقت مسلمانوں کو پکا پکایا کھانا اور ہندوؤں کو کچی رسد تقسیم ہوتی تھی۔ گھوڑوں یا بیلوں کے واسطے دانہ وغیرہ تک مفت ملتا۔ آج تک ان سراؤں کے نشان کہیں کہیں باقی ہیں۔ فوجی قلعوں کے علاوہ شیر شاہ نے دارالخلافت دہلی میں جمنا کے کنارے نیا شہر آباد کیا۔ دارالخلافت، کوئی بچہ بتا سکتا ہے یہ لفظ؟ دارالخلافہ پڑھا تھا جی بیٹا بولو۔ جی 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 ویری گڈ۔ وہ جگہ ملک میں دارالخلافہ کہلاتی ہے جہاں سے پورے ملک کا نظام چلایا جاتا ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں، ہمیں کیا لینا ہے دوسرے ملک سے، کیا بھیجنا ہے، ملک کا انتظام کیسے چلے گا، اے سے لے کر زیڈ تک۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو دارالخلافت ہے اس ٹائم میں بھی ہوتا تھا، جہاں سے اس کے زیر نگین جو جو لوگ ان کی اطاعت میں ہیں، جو جو ان کے ذمہ ممالک ہیں، ان کو احکامات جاتے تھے۔ وہ انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا؟ دہلی، یہاں لکھا ہے دارالخلافت دہلی سے۔ دارالخلافت دہلی میں جمنا کے کنارے نیا شہر آباد کیا، جس میں قلعہ حاکم نشین شیر منڈل کے نام سے موسوم تھا۔ اب اس کا کوئی نشان باقی نہیں۔ دہلی کے پرانے قلعے کی مشہور عمارت جہاں نما، یہ عمارت کا نام ہے جہاں نما، جو شیر منڈل کے نام سے مشہور ہے، اور خوش نما مسجد اور درگاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی 4 دیواری شیر شاہ کی یادگاریں ہیں۔ یہ تمام جتنی جگہوں کے نام دیے ہیں یہ وہ جگہیں ہیں جنہیں شیر شاہ سوری صاحب نے تعمیر کرایا تھا اور ان کی یادگاریں ہیں، ان کے دور حکومت کی یاد دلاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اب ہمارے سبق کا آخری حصہ ہے۔ آخری زمانے میں شیر شاہ نے قلعہ کالنجر کا محاصرہ کیا۔ کالنجر یہ قلعے کا نام ہے۔ اثناء محاصرہ میں ایک دن وہ خود ایک مورچے پر کھڑا تھا۔
اسنائے محاصرہ، محاصرے کے دوران، اسی اسنا میں ایسا ہو گیا، اسے کہتے ہیں دوران۔ بارود کے گولے قلعے پر پھینکے جا رہے تھے، ایک گولہ دیوار قلعہ پر لگا اور ٹکرا کر مورچے پر آیا، پاس ہی اور گولوں کا ڈھیر تھا، دفتن سب بھڑک اٹھے۔ دفتن اچانک، دفتن اچانک، یہ میرا خیال ہے ایسے لکھا جائے گا۔ سینکڑوں سپاہی اور سردار کباب ہو گئے، یعنی کہ جیسے ہی یہ آگ بھڑکی اتنی شدید تھی کہ وہ جل کے بالکل ایسے ہو گئے جیسے آپ کا بھنا ہوا گوشت، باڈی ان کی باقی نہیں بچی۔ جس طرح آپ کباب کو بھون دیتے ہو اصل گوشت کی شکل ختم ہو جاتی ہے، کباب کی شکل رہ جاتی ہے، ایسے وہ لوگ جل کے خاک ہو گئے۔ شیر شاہ بھی جھلس گیا، کبھی ہوش میں آ جاتا تھا، کبھی بے ہوش ہو جاتا تھا، مگر جب کبھی آنکھ کھولتا للکار کر حملے کا حکم دیتا۔ اس وقت بھی اپنے آرام کی فکر نہیں تھی۔ جو کوئی سردار اسے دیکھنے آتا اس سے کہتا کہ یہاں کیوں آئے ہو، قلعہ میں جا کر لڑو۔ لوگ صندل اور گلاب چھڑکتے تھے، مگر موت کی تپش تھی کہ کسی طرح ٹھنڈی نہ ہوتی تھی۔ شیر شاہ بار بار فتح کی خبر پوچھتا تھا۔ ادھر کسی نے فتح کی خوشخبری سنائی، اس نے الحمدللہ کہا اور فوراً طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر گیا۔ طائر روح، طائر کہتے ہیں عربی میں پرندے کو، روح کا جو پرندہ تھا، قفس عنصری، قفس ویسے آپ کہتے ہیں قید خانے کو، جال کو، عنصری بہت سارے عنصر کا مجموعہ۔ یہ دراصل آپ اپنا یہ جو باڈی ہے اس کو کہتے ہیں قفس عنصری، جس کے اندر آپ کے بہت سارے عنصر قید ہیں اور اسی میں آپ کی روح ہوتی ہے۔ یہ جب نکل جائے تو اکثر یہ جملہ اس طریقے سے بولا جاتا ہے، طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر گیا۔ ہزاروں حسرتیں دل کی دل ہی میں رہ گئیں۔ شیر شاہ کی نسبت مشہور ہے کہ جب وہ آئینہ دیکھتا تو کہتا کہ افسوس، شام کے وقت مجھے بادشاہی ملی، یعنی بڑھاپے میں بادشاہ بنا۔ شیر شاہ کا مقبرہ سسرام میں ہے اور نہایت عمدہ اور خوشنما عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔